بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ آج سے میں آپ کی خدمت میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھی گئی یہ کتاب، جس کا نام ہے النبی الخاتم اور جس کے مصنف ہیں مولانا مناظر احسن گیلانی، شروع کرنے جا رہا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا باب، مکی زندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وسلام علی المرسلین۔ یوں آنے کو تو سب ہی آئے، سب میں آئے، سب جگہ آئے، سلام ہو ان پر کہ بڑی کٹھن گھڑیوں میں آئے۔ لیکن کیا کیجئے، ان میں جو بھی آیا جانے کے لیے آیا، پر ایک اور صرف ایک جو آیا اور آنے ہی کے لیے آیا، وہی جو آنے کے بعد پھر کبھی نہیں ڈوبا، چمکا اور چمکتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑا اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، چڑھا اور چڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ سب جانتے ہیں اور سبوں کو جاننا چاہیے کہ جنہیں کتاب دی گئی اور جو نبوت کے ساتھ کھڑے کیے گئے برگزیدوں کے اس پاک گروہ میں اس کا استحقاق صرف اسی کو ہے، اور اس کے سوا کس کو ہو سکتا ہے، جو پچھلوں میں بھی اس طرح ہے جس طرح پہلوں میں تھا۔ دور والے بھی اس کو ٹھیک اسی طرح پا رہے ہیں اور ہمیشہ پاتے رہیں گے جس طرح نزدیک والوں نے پایا تھا، جو آج بھی اسی طرح پہچانا جاتا ہے اور ہمیشہ پہچانا جائے گا جس طرح کل پہچانا گیا تھا، کہ اسی کے اور صرف اسی کے دن کے لیے رات نہیں، ایک اسی کا چراغ ہے جس کی روشنی بے داغ ہے۔ ورنہ جنہوں نے ناموں کو کھویا، کیا وہ اپنے ہادیوں کے کاموں کی نگہبانی کر سکتے تھے؟ ہمارے ملک میں وید کی صورت میں اوتاروں کا کام پیش کیا جاتا ہے، لیکن لاپرواہو تم سے جب ان کے ناموں کا بھی بوجھ نہ اٹھایا گیا تو ہمیں کیا دکھاتے ہو کہ یہ ہے ان کے کاموں کا پشتارا۔ تاریخ کے تحقیقی ہاتھوں نے ہندوستان کے رہنماؤں اور ان کی امتوں کے درمیان جو اندھیری کھائیاں کھودی ہیں اور مسلسل کھدتی چلی جا رہی ہیں، کیا اب آدمی کے بس میں ہے کہ ان کو پاٹے؟ کن پر اتری، کہاں اتری، کن کن زبانوں میں اتری، نظم میں اتری کہ نثر میں اتری، صدیوں میں اتری، جگہوں میں اتری؟ جب ان تمام بنیادی سوالات پر، ایسے سوالات پر جن کی تحقیق کے بغیر کسی چیز کے ہونے نہ ہونے کا فیصلہ اٹکا ہوا ہے، تم خود جانتے ہو کہ ان پر اندھیرا چھایا ہوا ہے، بتاؤ کہ شک کی ان دلدلوں میں یقین کا قدم کس طرح اٹھایا جائے گا؟ تم ان سے اوجھل ہو، وہ تم سے اوجھل ہیں، پھر کس راہ سے تم ان کو تاکو گے جن کو تاک کر تم چلنا چاہتے ہو؟ اور کس طرح وہ اپنے تئیں تمہیں دکھائیں جو اپنے کو دکھا کر تمہیں چلانا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ بدھ اور بدھ مت والوں نے تم کو ان سے توڑا ہو، حالانکہ سچ یہ ہے کہ بدھ سے بہت پہلے بھارت ورش اور اس کے بچے اپنے اوتاروں سے ٹوٹ چکے تھے، لیکن اپنی غلطی دوسروں پر اڑھانے کے لیے اس کی تہمت بدھ ہی کے ذمے جوڑی جائے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جن کو بدھوں نے اپنے بزرگوں سے توڑا، کیا ٹھیک اسی کے توڑ پر انہوں نے بدھسٹوں کو بدھ کے قدم پر چھوڑا؟ اور آج اگر ویدک دھرم کے حقیقی سرچشموں کا دنیا کو سراغ نہیں ملتا، تو کیا بجن سے ہی اسی طرح یقین کے ساتھ کوئی مہاتما بدھ کے اصلی نوشتوں اور واقعی بچنوں کا کہیں نشان دے سکتا ہے؟ ویدک دھرم اور اگر بالمیک کے قصوں اور مہابھارت کے افسانوں پر قائم ہے، تو اوہام کے جس مجموعے کا نام آج بدھ مت ہے، کیا تحقیق کی نگاہ میں اس کی قیمت بھی اختراعی کہانیوں سے زیادہ ہے؟ آج کس مورخ کے ذخیرے میں ایسا تیل ہے جس کے چراغ کی روشنی میں کپل وستو کامنی اسی شان میں نظر آئے جیسے کہ وہ واقع میں تھا؟ اور آرین دھرم کی ہندی شاخ کی بربادی کا الزام تو بدھوں یا جینیوں کے سر تھوپا جاتا ہے، لیکن ایران کی سرزمین میں وہ آگ کس نے لگائی جس میں زرتشت اور اس کے سارے کارنامے ہمیشہ کے لیے جل کر بھسم ہو گئے؟ آج جب بیچارے زرتشت کے وجود میں بھی شک پیدا کیا جاتا ہے اور مورخین کی اکثریت کو اس وجود کو فرضی اور وہمی ثابت کرنے پر اصرار ہے، تو انصاف کرو کہ اس کے لائے ہوئے دین کا اب کون اقرار کر سکتا ہے؟ گاتھا کیا تھی، کہاں تھی، کس زبان میں تھی؟ ہے کوئی معبد جو پوچھنے والوں کی تسلی دوسروں کی شہادتوں سے نہیں،
اپنی خانگی گواہیوں سے کر سکتا ہو۔ گا تھا کہ شروع و تراجم اوستا اور زندہ اوستا کا نام بلا شبہ باقی ہے، لیکن اس کی 21 صورتوں سے بجز ایک سورہ کے جس پر موجودہ آتش کدوں اور ان کے رسوم کی بنیاد ہے، اگر غیروں میں نہیں تو کیا اس پر ایمان لانے والوں کے یہاں بھی کوئی صورت پائی جاتی ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ جو جانے ہی کے لیے آئے تھے وہ آ کر جب چلے گئے تو اب ان کی تلاش میں لوگ کیوں سرگرداں ہیں؟ اب ان لکیر پیٹنے والوں سے کوئی ہوتا جو کہتا کہ سانپ نکل چکا ہے، لکڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی، ہاتھ چھل ہوں گے اور ہوتے چلے جائیں گے، لیکن سانپ نہیں مرے گا۔ مرگھٹوں پر نالا کرنے والوں، زخموں پر واویلا مچانے والوں، سن لو، جو جانے کے لیے یہاں آتا ہے چلے جانے کے بعد پھر یہاں واپس نہیں ہوتا۔ اس دنیا کی ریت یہی ہے۔ پھر جو جا چکے ان پر تم کب تک رہو گے؟ اور یہ حال تو ان کا ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہر پچھلے کے لیے پہلوں کے گانٹھے ہوئے منصوبے ان کے دین بن جاتے ہیں۔ دھرم ان کے یہاں صرف اسی شخص کی بات ہے جو ان سے پہلے اس دنیا میں ہو، یا 18ویں صدی والوں نے جو خیالی پلاؤ پکایا 19ویں صدی والوں کے لیے یہی دینی غذا ہے۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ 10 عیسوی میں وسوسوں کا جو جال بنایا گیا 20 عیسوی میں وہی نجات کی کشتی بن جاتی ہے، اور یہ کیفیت ان کی ہے جن کے پاس اپنے بزرگوں کے نام کے سوا کام کا کوئی تنکا بھی باقی نہیں۔ لیکن وہ جن کا دعویٰ مذہب کے میدان میں سب سے اونچا ہے، جنہوں نے اپنا نام ہی کتاب والا رکھا ہے، کیا واقعی جن کتابوں کا پشتارہ اپنی پیٹھوں پر لادے وہ دنیا کے گوشے گوشے میں مارے پھرتے ہیں؟ یہی یہودی اپنی کتابوں سے ان موسیٰ علیہ السلام کو پا سکتے ہیں جن کی زندگی سے وہ اپنی زندگی پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ مصریوں کی غلامیوں میں صدیاں کاٹنے والے بنی اسرائیل کے آوارہ گرد صحرا نوردوں کو جب خدا کے پیغامبر موسیٰ علیہ السلام آسمانی تختیاں سونپ کر موآب کی سرزمین میں بحالت مسافرت آسودہ ہوئے، سب جانتے ہیں کہ ان میں اس وقت یعقوب کے گھرانے کے 12 اسباط اور خانوادے شریک تھے۔ یہی 12 اسباط تھے جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا محافظ و نگران ٹھہرایا تھا۔ لیکن ان 12 سبتوں میں سے 2 ایک نہیں، پورے 10 سباط کو جب نینوا کے نمرود اور شلما نصر اور اس کے بیٹے سرگون نے شامرون کے شہر سے نکالا، جو ذبح ہوئے، جو قتل ہوئے، جو جلائے گئے، زن و مرد، بچوں، بوڑھوں کی ان لاکھوں کی تعداد کو چھوڑ کر، جن بے کسوں کو زنجیروں میں جکڑ کر رسیوں میں باندھ کر سرگوں نے ایشیا کے شمالی و مشرقی کوہستانوں میں جنگلی جانوروں کی طرح کھدیڑ دیا، تو کیا دنیا نہیں جانتی کہ اسرائیل کی ان کھوئی ہوئی بھیڑوں نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ان کی کتاب کو دنیا کے کسی حصے میں پھر کبھی بھولے سے بھی یاد کیا ہوں گے؟ شامرون کے بنباسی اسرائیلی ہوں گے، دنیا کی ان ہی قوموں میں ہوں گے جو ایشیا کے شمال مشرقی حصوں میں آباد ہے، لیکن کیا ہندوستان کے برہمن اپنے اسرائیلی ہونے پر فخر کر سکتے ہیں؟ افغانستان کے باشندے یہودی ہونے کی گالی برداشت کر سکتے ہیں؟ سندھیوں اور بلوچیوں میں کوئی یہ یقین پیدا کر سکتا ہے کہ وہ شامرون ہی کے یہودیوں کی نسل سے ہیں؟ مارواڑ کے سودی کاروبار کرنے والے ساہوکاروں کو کوئی باور کرا سکتا ہے کہ ان کے اجداد فلسطین کے رہنے والے تھے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام سے بچھڑ گئے اور یہی ان کے لیے مقدر تھا۔ آخر بے کسوں کا یہ مرحوم قافلہ اپنے ساتھ اپنے ان فاقہ زدہ ڈھانچوں کے سوا اور کیا تھا جن کے ساتھ ان کی جانیں اٹکی ہوئی تھیں، یا لوہے کی وہ زنجیریں اور سن کی رسیاں جن میں جکڑے ہوئے اپنے گھروں سے نکالے گئے تھے؟ موسوی شریعت، موسوی سیرت کی حفاظت کی بڑی قوت اس طرح دنیا کی دوسری قوتوں میں کھپ گئی۔ اب دینی میثاق کا سارا دار و مدار اسرائیل کے محض ان 2 سبتوں کے بچے کچے لوگوں پر رہ گیا جو فلسطین کے جنوبی علاقے میں آباد تھے۔ اگرچہ عملاً موسیٰ علیہ السلام اور ان کی شریعت سے بھی دور ہو چکے تھے، لیکن آسمان پھر بھی قریب تھے۔ پر جو جانے کے لیے آیا تھا اس کے جانے کی آخری گھنٹی بھی بجا دی گئی۔ آنے والی کی روانگی کا وقت ہو گیا۔ آشوری برباد ہوئے، بابل آباد ہوا۔ اسی طرح بابل کا مشہور نمرود بخت نصر آندھی کی طرح اٹھا، بادل کی طرح چڑھا اور سائقہ بن کر گرا۔ اسرائیل کے ان 2 پسماندہ سبتوں پر فجاسو خلال الدیار
جس کی تفسیر میں یہودی اور غیر یہودی ہر قسم کی مورخین کا بیان ہے۔ پوری قوم بنی اسرائیل کو ماں، زن و فرزند گرفتار کرایا، خانہ خدا کی تمام چیزیں لوٹ لیں، سلیمان کی بنائی ہوئی مقدس عمارت کو کھود کر زمین کے برابر کر دیا، سارا شہر منہدم کر ڈالا، گرد کی فصیل گرا دی، ہر جگہ آگ لگا دی، ہر چیز جلا کے خاک کر ڈالی۔ اور یہ ان کے شہر اور ملک کا حال ہوا، خود موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب کے آخری نگرانوں پر کیا گزری۔ ساری قوم بنی اسرائیل کی گرفتار ہو کے بابل روانہ ہوئی۔ بخت نصر یہودیوں کے بادشاہ صدقیہ کو بھی اپنے ساتھ پکڑ کر لے گیا، اور بابل میں پہنچنے کے بعد اس کے بیٹے اس کی آنکھوں کے سامنے طرح طرح کے عذابوں سے قتل کیے گئے، اور یہ جگر پاش منظر دکھانے کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالی گئیں تاکہ پھر خوشی کی چیز نہ دیکھ سکے۔ یہودیوں کا بادشاہ اندھا کیا گیا، اور یہودی اگرچہ زندہ رکھے گئے لیکن کیسی زندگی، سخت محنت اور جفا کشی میں رہتے اور اپنی حالت کو یاد کر کے روتے۔ انہیں اپنی مذہبی رسموں کو بجا لانے کی ممانعت، نہ قربانی کر سکتے تھے نہ روزے رکھ سکتے تھے۔ عملاً وہ اس طرح موسوی شریعت کی رسوم سے بھی جدا کیے گئے، اور یہودیوں کا جو کتابی سرمایہ تھا اس کے متعلق تاریخ کی یہ اتفاقی شہادت ہے۔ تورات مقدس اور قدیم آسمانی صحف انبیاء کہیں پتہ نہ تھا، اس لیے کہ بابل والوں کے طوفان بدتمیزی نے ان کی قدیم تاریخ اور اگلے اسرائیلی لٹریچر کے ساتھ ان مقدس کتابوں کو بھی پناہ کر دیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔